جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میری بات چیت آئندہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی ہے، ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا ہے سائبر کرائم لاز کے تحت، ایک درخواست پر جو مراد سعید نے ان کے خلاف دی، اور وہ جو شور اٹھا تھا غریدہ فاروقی کے پروگرام سے، وہیں سے جو ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ باز گشت اس معاملے کی بھی اٹھی ہے، کیونکہ مراد سعید نے اپنی درخواست میں یہ کہا کہ میری شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس قسم کی گفتگو کر کے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مراد سعید نے صرف محسن بیگ کے خلاف درخواست دی ہے، اس پروگرام کے جتنے اور شرکاء تھے ان میں سے کسی کا نام اس درخواست میں نہیں لیا گیا۔ دوسری جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ 9 بجے لاہور میں یہ درخواست دی جاتی ہے اور 9:30 بجے ایف آئی اے کی لاہور کی ٹیم محسن بیگ کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اسلام آباد میں اور ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ سارا معاملہ جو تھا وہ پری پلانڈ تھا۔ میں اس معاملے کے کچھ پہلوؤں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ محسن بیگ کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، عمران خان کے ساتھ ان کے کس قسم کے تعلقات رہے، اور یہ جو ابھی آپ کو کھینچا تانی نظر آ رہی ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ محسن بیگ کون ہے۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر، ایون مین اسٹریم میڈیا پر ان کو صحافی کہہ رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ ان کو صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ایک بزنس مین ہے، امیر آدمی ہے، اور کیونکہ پاکستان میں اب امیر لوگوں کو شوق چڑھا ہے میڈیا میں آنے کا، کیونکہ میڈیا پاور حاصل کرنے کا اور پاورفل لوگوں کے قریب رہنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اب پچھلے چند سال میں جو نیا طریقہ اس کا ڈھونڈا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا آپ اخبار شروع کر دیں یا ٹی وی چینل لے لیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، یا پھر اس سے پہلے محسن بیگ نے جو سلسلہ کیا تھا، انہوں نے آن لائن نیوز ایجنسی خرید لی تھی۔ اچھا، اب اس نیوز ایجنسی کے جو اوریجنز ہیں وہ بھی بڑے مشکوک ہیں۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں جب ہم ایکٹیو جرنلزم کر رہے تھے اور یہ ایجنسی جو تھی وہ نئی نئی بنی تھی، تو بڑی ڈوبیس قسم کی خبریں ہوتی تھیں جو یہ ایجنسی جاری کرتی تھی۔ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی افواہ، کوئی خبر مارکیٹ میں چھوڑنی ہوتی تھی تو اس کے لیے آن لائن نیوز ایجنسی کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اسلام آباد میں یا صحافتی حلقوں میں عمومی طور پر یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ محسن بیگ جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے کی ایلائی ہیں میڈیا میں، ان کے فرنٹ مین ہیں میڈیا میں، اور انہی کے بہاف پر یہ الیکشن سے پہلے عمران خان کے قریب تھے، عمران خان کے مشورہ دانوں میں شامل تھے، ان کو یہ میڈیا اسٹریٹجی بنا کر دینے والے اور اس پر عمل کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے بہاف پر دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کرنے والے جو لوگ تھے، اور ان کے بہاف پر ایون عمران خان کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو ٹیک آن کرنے والے جو لوگ تھے، ایون پاناما کا جو سارا کیس چلتا رہا اور اس میں نواز شریف کی جس طرح سے میڈیا بیشنگ کی گئی، اس میں بھی یہ محسن بیگ صاحب بہت آگے آگے تھے۔ اچھا، اب حکومت بن گئی، 3 ساڑھے 3 سال گزر گئے۔ جو آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ایک کایا پلٹ ہوئی محسن بیگ کی، اور انہوں نے سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کافی الزامات لگائے عمران خان صاحب پہ، ان کی سیاست پہ، ان کے طرز حکومت پہ، ان کے ساتھیوں پہ، اور وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ان الزامات میں، اور انہوں نے ایک طرح سے وہ جو پرانا ایک تعلق تھا اس کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا۔ میں نے جب وہ انٹرویو دیکھا تھا تب بھی میں ان تمام جو چیزیں تھیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ٹھیک تھیں، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا محسن بیگ صاحب یہ سب کچھ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں، یا اس کی بھی اپروول کہیں وہیں سے آئی ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کہہ سکتے ہیں، جن کے کہنے پر یہ پہلے عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ دلائل تراشتے تھے اور ان کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان کے دشمنوں کو نشانہ بناتے تھے۔ اور مجھے کم از کم کوئی اس معاملے میں شبہ نہیں ہے
کہ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ میڈنس، کہ اس انٹرویو میں اور محسن بیگ کے اس حد تک عمران خان کے خلاف جانے میں ان قوتوں کا یقیناً کہیں نہ کہیں عمل دخل رہا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ اور ٹی وی انٹرویوز میں محسن بیگ صاحب آئے، وہ فریکوینٹ اپیرنسز دیتے ہیں ٹی وی چینلز پر، اور پھر بات پہنچ گئی یہاں جب غریدہ فاروقی کے پروگرام میں انہوں نے ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیا، اور اس پر اگین ایک بہت شور مچا، پھر سوشل میڈیا ٹرینڈز بھی چلے غریدہ کے خلاف بھی اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فوراً پھر یہ کارروائی اب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں میرے لیے۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کس طرح ایک دم درخواست دیتے ہیں مراد سعید صاحب، اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ایف آئی اے کی ٹیم پہنچ جاتی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ سو کیوں مراد سعید نے جو ہے اس پروگرام کے باقی جو شرکاء تھے ان میں سے کسی کے خلاف اس طرح سے درخواست نہیں دی، ان کا نام نہیں لیا؟ اس میں جنرل امجد شعیب بھی تھے، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ شاید اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کو یہ کہا گیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے محسن بیگ کو فکس کرنا ہے، اور اس کے لیے انہیں صرف یہ ایک انٹرویو نہیں، وہ پچھلا انٹرویو جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں دیا تھا وہ بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ پھر محسن بیگ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو عمران خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی جب لنکا ڈھانے پہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور محسن بیگ گھر کے بھیدی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جس قسم کی فوٹیجز اور تصویریں محسن بیگ کے گھر کے باہر سے سامنے آئیں کہ وہاں پہ جھگڑا ہوا، ان کے ہاتھ میں پستول تھی، ایف آئی اے کی پارٹی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی جو ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر ہوا ہوگا، کیونکہ محسن بیگ بہت ویل کنیکٹڈ آدمی ہے، اور یہ امکان کم ہے کہ انہیں پہلے اس کی خبر نہ ملتی۔ شاید اسی لیے ایف آئی اے نے جلدی جلدی میں کارروائی کی، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہے، انٹیریئر منسٹری کے ماتحت ہے انفیکٹ، تو وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کو شاید اس بارے میں کوئی سنگن ملے اور وہ تیزی سے کارروائی کر رہے ہیں، ورنہ شاید ان کے لیے محسن بیگ کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہ ہوتا ان کے تعلقات کی وجہ سے جو وہ امپورٹنٹ جگہوں پر کنیکٹڈ ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اس تیزی میں کچھ ایسی ہاچ پاچ مچی کہ گرفتاری کے لیے جو قانونی کارروائیاں پوری کرنی تھیں وہ نہیں کی گئیں، اسی لیے ایڈیشنل سیشن جج نے اعتراضات اٹھائے ہیں اس گرفتاری پر اور اس مقدمے پر جو ان کے خلاف قائم کیے گئے ہیں، اور انہیں جو ہے اس مقدمے میں اس مقدمے کو ٹرائل تک لے جانے کی اجازت نہیں دی ایڈیشنل سیشن جج نے۔ لیکن اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے 3 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے محسن بیگ کا، اور ان کو اب 3 دن کے لیے جیل میں رکھا جائے گا، ان کو حوالات میں رکھا جائے گا انفیکٹ، اور ان سے تفتیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ اس تفتیش میں ان سے کیا پوچھتے ہیں وہ، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ تو اپنی کنوکشن پر کہا، لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس سے ایک چیز بڑی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب اور جو ہماری خفیہ ایجنسی ہے آئی ایس آئی یا آئی ایس آئی کے جو کرتا دھرتا ہے میڈیا کے اندر، ان کے درمیان ایک بڑی واضح اس وقت خلیج پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جانتے نہ ہوں کہ محسن بیگ کس کے آدمی ہیں، کس کے لیے کام کرتے ہیں، کس کے فرنٹ مین رہے ہیں، کس کی وجہ سے وہ ان کے قریب ہوئے تھے، اور انہوں نے ایکچولی محسن بیگ پر ہاتھ نہیں ڈالا، انہوں نے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اور یہ جو ایک بڑے عرصے سے بات چیت ہم سن رہے ہیں کہ وہ 1 پیج اب شاید اس طرح سے قائم نہیں ہے، یہ بھی اس کی ایک شکل جو ہے بڑی واضح شکل ہمیں نظر آتی ہے کہ ہاں اگر 1 پیج قائم ہوتا تو محسن بیگ کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہ ہوتی۔ لیکن ایونچولی ان کا کچھ نہیں ہوگا اس کیس میں۔ عمران خان کی یہ حسرت دھری کی دھری رہ جائے گی کہ ان کو سزا دلوائی جائے اور ان کا منہ بند کیا جائے، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے،
اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے. لیکن عمران خان صاحب اب جس راستے پر چل پڑے ہیں وہ یہاں رکنے والے نہیں ہیں. وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی اس سائبر کرائم لا کے تحت گرفتار کر رہے ہیں. ایک مقدمہ جو ہے جو ان کی ایم این اے ہے تحریک انصاف کی ریزروڈ سیٹس پر عالیہ حمزہ ملک, انہوں نے بھی درج کروایا ہے ایف آئی اے میں مریم نواز کے خلاف. سو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے. لیکن جو سنگن اس وقت مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کو استعمال کر کے براہ راست آرڈرز دے کر جو عمران خان کے اور ان کے کلوز سرکل کے جو لوگ ہیں, جو ان کی اہلیہ ہیں, ان پر تنقید کرنے والوں کے خلاف اسی قسم کی کارروائی ہوگی. اور وہ جو اگر آپ کو یاد ہو بشیر میمن جو ریٹائر ہو چکے ہیں ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے, انہوں نے ایک انٹرویو میں بڑا کھل کے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب مجھ سے یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی اس قسم کے قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھ کر ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف اور جو میڈیا میں ان کے کرٹکس ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور میں نے اس سے انکار کیا جس پر وہ ناراض ہوئے. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جو موجودہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں ثناء اللہ عباسی, جو اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت میں آئی جی پولیس بھی رہ چکے ہیں, ان کے ذریعے اس طرح کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت. لیکن یہ جس راستے پر چل پڑے ہیں, اس راستے پر اس سے پہلے بہت سی حکومتیں چلی ہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ میڈیا کو بلی کر کے اور وہ جو ہے اپنے مخالفین کو ڈرا دھمکا کر ان پہ مقدمات قائم کر کے شاید اپنے لیے رستہ بنا سکتے ہیں اور اٹھنے والی آوازوں کو بند کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ممکن ہوگا. ایک سلپری سلوپ ہے اب عمران خان کے لیے. اس کی وجہ سے عمومی طور پر میڈیا کے اندر ان کے لیے ایک جو غصہ ہے وہ بڑھے گا, ان پر تنقید بڑھے گی, اور محسن بیگ خود اور اپنے تعلقات کو استعمال کر کے وہ تمام لوگ جو ان کے زیر اثر ہیں وہ بھی عمران خان صاحب پر اس تنقید میں پہلے سے زیادہ زور و شور سے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. کھیل البتہ بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. آپ دونوں طرف سے یہ کھینچا تانی جو ہے وہ آنے والے ہفتوں میں, دنوں میں مزید دیکھیں گے. ایونچولی اس میں اب نقصان جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہونا ہے. وہ اپنی مدت تو شاید پوری کر لیں, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. آج اتنا ہی. آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.